السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں اور قرآن سے جڑا ہوا رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 173 ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 173 کا ترجمہ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور اکڑے رہے تو وہ انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس صورت میں انسانی زندگی کا پہلا رویہ تکبر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم مان لیا، ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے سچتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح، تکبر اور بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اور جو مخلوق ہو کر اللہ کے سامنے اکڑے تو اس کا انجام دوزخی ہوگا۔ تکبر کے بارے میں جیسے بتایا کہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا اور اللہ نے اس پر اسے لعنت کر کے راندہ درگاہ کر دیا۔ جس شخص میں بھی یہ برائی ہو لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی خوار کر کے اس کی اکڑ توڑ ڈالے گا اور جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منکسر المزاج تھے کہ اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، گھر کے کام کاج خود کرتے تھے اور ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھنا۔ انسان کی تعریف اسے آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے سامنے اس کی تعریف کر دینا، منہ پر اس کی تعریف کرنا گویا اس کے منہ میں خاک بھر دینا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص عاجزی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے مردوں کو نہلانا چاہیے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، مرنے والے کی تعزیت کرنی چاہیے، مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ جنازوں کے ساتھ چلنے سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے شعور کی اصلاح کرے اور اللہ کی حاکمیت انسان کے ذہن میں جم جائے۔ اللہ کا قرب نیک کاموں اور اللہ کے احکام کی تعمیل سے ہی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو تو رو بہت زیادہ اور ہنسو بہت کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہہ رہی ہے کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی وہ ہر کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے پر اگر قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے، سبحان اللہ۔ اور دوزخی ہر موٹا اجڑ اور متکبر آدمی دوزخی ہے، بخاری میں ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق بدلہ ملے گا، اور اللہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت فرما دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اجر تو یہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا، اور فضل یہ ہے کہ جو لوگ قابل جہنم ہوں انہیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہوگی جن سے انہوں نے اچھائی یا بھلائی کی تھی۔ اور اللہ نے صاف طور پر یہ بھی فرما دیا کہ جو میری عبادت سے رکے یا گریز کرے وہ ذلیل اور حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ المختصر، اللہ پاک جن پر فضل کرے گا نا
ان کو اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس ثواب میں وہ ہر چیز شامل ہے جو جنت میں موجود ہے، مثلا ملکوت، مشروبات، حوریں، خوبصورت مناظر، فرحت اور سرور، قلب و روح اور بدن کی نعمتیں وغیرہ۔ اور اس کے برعکس آر اور تکبر کرنے والوں کو عذاب علیم کی خبر دی گئی ہے، جو اللہ کی ناراضگی، اس کا غضب اور بھڑکتی ہوئی نار جہنم ہے، جو دلوں کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی مددگار نہیں پائیں گے کہ وہ اس آگ اور تکلیف سے نکال سکیں اور وہ اپنا مطلوب حاصل کر سکیں، بلکہ صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ جو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے وہ بھی ان سے الگ ہو جائے گا اور ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، انہیں کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی قضا کو کوئی بدل سکتا ہے۔ بس ہم سب کو اپنے شعور کی اصلاح کرنی ہے اور اللہ کی حاکمیت کو اپنے دلوں میں، ذہنوں میں بسانا ہے، تاکہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل بھی کر دے، رحم بھی کر دے اور متکبروں سے ہمیں بچائے، متکبر ہونے سے بچائے۔ آمین۔